الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. لاسٹ ٹائم جو ویڈیو آپ کو پیش کی تو اس میں جو بنیادی ایک غلطی ہے ملٹی میڈیا کی جانب سے یا سوشل میڈیا کی طرف سے جس جانب سے بھی ہو، برا برا ہوتا ہے اور اچھا اچھا ہوتا ہے. کبھی بھی کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو چیز تکلیف دیتی ہو اس سے کوئی نفع بھی ملے، یا جو چیز نفع دیتی ہو اس سے کچھ تکلیف حاصل. تو میں نے آپ سے کہا کہ ٹی وی پر جو پروگرام یا سیزن وغیرہ جو نشر کیے جا رہے ہیں، اور لَأُزَيِّنَنَّ کے ذیل میں جو بات مجھے سمجھ آئی، اور ان پروگرامز اور سیزن کے رائٹرز جو ہیں یا ان کو لکھنے والے اس بات کے جو مدعی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہمارے تو کیا کفار کے معاشرے میں بھی نہیں ہوتا. ہمارا مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ یہ تو کفار کے معاشرے میں بھی نہیں ہوتا ہے. میں نے بتایا نا، وہ ایک پروگرام تھا نا کہ میرے پاس تم ہو. میں نے آپ سے کہا کہ اس میں ایک شخص کو دکھایا گیا کہ جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت رکھتا ہے. ان کا ایک بیٹا ہے، خوبصورت بیٹا ہے، بیٹی بھی نہیں بیٹا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بیٹے سے بڑی انسیت ہوتی ہے. اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ ماں باپ کی حیثیت اور اولاد، ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ کس اعتبار کا ہے. تو اب اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ اس سے محبت بھی رکھتا ہے. تو مسلم معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے، کہ کفار کے اندر بھی اس طرح کی کوئی فیملی ہو نا، تو یہ اقدام یا یہ قدم کوئی عورت نہیں اٹھا سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کی ایک غیرت ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. ٹھیک ہے، ماں سوائے منافق کے. یہ منافق جو ہوتا ہے نا وہ بے غیرت ہوتا ہے، اس کی غیرت جو ہوتی ہے وہ غلط جگہ پر استعمال ہوتی ہے. اور کافر اور مومن، ان کی جو غیرت ہوتی ہے وہ صحیح جگہ پر، درست جگہ پر استعمال ہوتی ہے. تو کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے وہ میڈیا پر جب مڈل کلاس لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، یعنی جو اپر کلاس سے تھوڑا لوور ہوتے ہیں، نیچے کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو بیچارے کو غریب اس طور پر دکھاتے ہیں کہ جیسے وہ ایک لطیفہ تھا کہ کسی بچی کو کہا گیا کہ ایک جو ہے ٹائٹل لکھیے، مضمون لکھے کہ جس میں آپ کسی غریب کی زندگی کو بیان کریں. تو وہ بیچاری تھی تو اب امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی، تو کہا کہ ہمارے پاس صرف 2 گاڑیاں اور صرف 4 ایسی ہیں اور بینک بیلنس میں صرف 2 کروڑ ہیں.
بالکل ہمارے میڈیا کا ایسا حال ہے کہ اب وہ غریب تو ان کو دکھانا ہے اور مڈل کلاس تو دکھانا ہے، لیکن وہ دکھا رہے کیا ہیں کہ سفر کر رہے ہیں آٹو رکشہ میں، حالانکہ آپ یقین جانیے آٹو رکشہ والا کم از کم 800 سے 1000 روپے لیتا ہے، اگر مطلب ہمارے بلدیہ سے اگر صدر جانا ہے یا کہیں اور بھی جانا ہے 800 1000 روپے لازمی لے گا۔ تو نقالی جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ان کو صحیح طریقے سے نہیں آتی، کس چیز کو کس طرح پیش کرنا ہے کوئی طور طریقہ ڈھنگ ان کو نہیں ہے، یعنی بس ایک من گھڑت کہانی یا قصہ بنا کر پیش کر دے رہا ہے، سمجھ رہے؟ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے کس قدر برے اثرات عوام پر، لوگوں پر، ان کے قلوب پر پڑ رہے ہیں۔ تو لَأُزَيِّنَنَّ کے ذیل میں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ تزیین گناہ اس سے مراد کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ کفار تو ان کے لیے دخول جہنم کے لیے صرف ان کا کفر یہ کافی ہے، مزید وہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں گے۔ لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں آپ اس گئے گزرے زمانے میں بھی شرم و حیا، پاکی ناپاکی میں فرق، حرام حلال میں فرق، ہر چیز آپ کو نظر آئی، بات سمجھے نا؟ بالکل بے حیا اور بے شرم ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ طبیعت کے خلاف، سمجھ رہے؟ یعنی انسان کی طبیعت اس چیز پر آمادہ نہیں ہوتی کہ ہم کچھ ایسا کریں۔ تو میں ان رائٹرز وغیرہ سے یا اس قسم کے پروگرام نشر کرنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو معاشرے کی طرف مت پھیریں، آپ کہیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک تماشا ہے، بس ختم، سمجھے نا؟ آپ اس کو یوں پیش نہ کریں کہ گویا کہ ویسے ہو رہا ہے اور پورا پاکستان رو رہا ہے، اندازہ کریں۔ میں تو بڑا حیران ہو گیا کہ اس فضول چیزوں پر پاکستان رویا، تو یہ مسلمانوں کا حال کس درجے کو پہنچ چکا، اس پر حیران ہوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ سے ایک فتویٰ لیا جائے گا، تو فتویٰ یہ ہے کہ اگر جس طرح کفر نے ایک پلیٹ فارم بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، منافقین نے ایک پلیٹ فارم بنا رکھا ہے، اور اہل بدعت نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، تو اہل سنت والجماعت جو دیوبند ہیں اور اہل حق ہیں، یہ تو بدرجہ اولا اس بات کی جو ہے کیا نام ہے، اس بات کی اہمیت ان کے لیے زیادہ ہے کہ وہ کسی چینل کو شائع کریں، پیش کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بہت جلد کچھ نہ کچھ اقدام کرنے کا ارادہ ہے، اور اب شریعت کہاں تک اجازت دیتی ہے، اور یہ انشاءاللہ کام جو شروع کرنا ہے تو اسی قدر کرنا ہے جس قدر اللہ نے حکم دیا، یعنی جس قدر حلال شراب اور خنازیر کیے گئے ہیں اسی قدر اس چینل کو بھی شروع کرنا ہے، کیونکہ قلوب جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، قلوب جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، تو اسی چیز سے اگر اچھائی کو پیش کیا جائے تو بدرجہ اولا وہ متاثر ہوں گے انشاءاللہ، سمجھے؟
بات یہ ہے۔ اور طریقہ کار ہر دفعہ ہر وقت ایک جیسا ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بات سمجھے نا۔ اب حلال اور حرام کی چکر میں رہ کر بڑے بڑے فوائد سے انسان خود کو محروم کر دے، یہ عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، بلکہ بے وقوفی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عجیب بات ہے کہ ہمارے اپنے اکابر علماء دیوبند انہوں نے ایک چیز کی اجازت دی ہے اور اس کے رد پر لوگوں نے کیا نام ہے 40 روزہ کورس شروع کر دیے، یعنی ڈیجیٹل تصویر حرام ہے، اس پر 40 دن کا لیکچر، سمجھے؟ بینک اسلامی حرام ہے، اس پر 40 دن کا لیکچر۔ خدا کے بندو، کچھ عقل کو استعمال کرو، آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ منہ میں بلوا ہے، پوری امت اس کے اندر شریک ہے، وہاں پر آپ کیسے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم وہ ختم؟ نہیں، یہ مزاج نبوی نہیں ہے، یہ مزاج شریعت نہیں ہے، بات سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قدر تنگی کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر ہو سکے